بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، وہ حلقے جہاں خبریں بھی پہنچتی ہیں اور معنی خیز اشارے کرنے والی افواہیں بھی، وہاں آج کل یہ سوال زیر بحث ہے کہ پہلے تحریک عدم اعتماد آئے گی یا لانگ مارچ ہوگا۔ امکانات تو دونوں چیزوں کے ہیں اور یہ امکان یہ بھی ہے کہ دونوں چیزیں ہی ہوں، لیکن مجھے کسی نے بتایا ہے اور وہ اچھے خاصے سمجھدار، قابل اعتماد اور معقول آدمی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پہلے آئے گی اور یہ سارا کام مارچ کے آخر میں ہوگا۔ اور اس خبر کے پس منظر میں پچھلے 2-3 دن سے ایک ٹی وی چینلز پر معاملہ چل رہا ہے کہ پی ڈی ایم کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ قصہ یہ ہوا کہ جب بلاول علی بھٹو زرداری نے یہ بیان دیا کہ ہم تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں، بلکہ لانے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور ساتھیوں کو بھی منوا لیں گے، تو اس پر مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل حسن اقبال صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی کہ اگر بلاول کے پاس نمبر ہیں تو وہ بتائیں۔ اس بیان کو، جو ایک بالکل ضمنی قسم کا بیان تھا اور کوئی بنیادی اختلاف والا بیان نہیں تھا، اس کو ایشو بنا کر پی ڈی ایم ٹوٹنے کی افواہوں کا راستہ ہموار کر دیا گیا اور کئی چینل نے تو ایسے پروگرام کیے کہ لگتا تھا کہ انہوں نے پی ڈی ایم پر فاتحہ پڑھ لی ہے، جبکہ اصل صورتحال اس سے بہت دور اور بہت برعکس ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپوزیشن نے عمران خان کو جائز وزیر اعظم تسلیم کر لیا ہے۔ یہ مسلم لیگ کا موقف ہے ان کہنے والوں کے مطابق۔ حالانکہ حسن اقبال کا بیان تو اس بات کی، اس تاثر کی نفی کر رہا تھا۔ انہوں نے جب یہ کہا کہ بلاول تحریک عدم اعتماد سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا ان کے پاس نمبر پورے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نمبر پورے ہیں تو پھر ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، یعنی جائز یا ناجائز ہونے کا کوئی سوال اس میں بنتا نہیں ہے، اٹھتا نہیں ہے۔ اور اس لیے ویسے بھی آپ دیکھیں کہ قومی اسمبلی کے ارکان کا حلف اٹھایا تمام اپوزیشن پارٹیوں نے، مسلم لیگ سمیت، اور پھر اسپیکر کا الیکشن لڑا، وزیر اعظم کا الیکشن لڑا، صدر کا الیکشن لڑا، اور جب کہ یہ قومی اسمبلی کوئی جائز طریقے سے وجود میں نہیں آئی تھی، ایک بہت بڑی دن دہاڑے ماری جانے والی ڈکیتی کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی، ایک عظیم چوری ہوئی تھی ووٹوں کی، اس کے نتیجے میں یہ جعلی اسمبلی بنی۔ تو اگر یہ سب کچھ کر کے 3 الیکشن لڑ کے اور اس کے ارکان کا حلف اٹھا کے آپ نے اس کا مطلب یہ نہیں نکالا کہ عمران خان کو جائز وزیر اعظم تسلیم کر لیا گیا ہے، تو تحریک عدم اعتماد کے یہ معنی آپ نے کہاں سے پیدا کر لیے، کہاں سے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ناظرین، فیصلہ حسن اقبال صاحب نے تو نہیں کرنا، انہوں نے تو اپنی ایک رائے دی تھی، اور میرے خیال میں انہوں نے کوئی غلطی بھی نہیں کی ہے اپنی رائے دے کے۔ اختلافی رائے ہے یا تحفظ ہے یا اعتراض ہے یا سوال ہے یا کوئی شک ہے تو انہوں نے ظاہر کر دیا۔ فیصلہ جس نے کرنا تھا انہیں فیصلہ کر لیا ہے، اور میرا اشارہ ہے نواز شریف کی طرف، جنہوں نے پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کر کے کوئی نہ کوئی حتمی فیصلے کا انہوں نے سوچ لیا ہے۔ اور یہ خبر آج کی نہیں ہے، جس طرح کہ کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی نے کوئی بلیک میل کیا اور نواز شریف آمادہ ہو گئے۔ میں یہ ایک ہفتے پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کی نیم رضامندی کا فیصلہ تو 8-10 دن پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ اطلاع بھی آئی کہ وہ نیم رضامندی جو ہے وہ تقریباً کامل رضامندی میں تبدیل ہو گئی ہے، اور تحریک عدم اعتماد کا کوئی ایشو اس طرح رہا نہیں ہے جس طرح یہ تاثر دیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے مسلم لیگ کے بعض لیڈروں کی طرف سے یا کسی اور طرف سے یا مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کوئی اعتراض آئے، سامنے تحفظ آئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم نے جو اپنا ٹریپ تیار کیا ہے وہ اسے پیچھے ہٹ رہی ہے یا اس کا کوئی شکنجہ ڈھیلا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ بلاول نے بہت سوچ سمجھ کر بیان دیا تھا، اور اس کے پیچھے انہوں نے ظاہر آصف علی زرداری اپنے والد صاحب سے بھی مشورہ کیا ہوگا کہ یہ میں اس طرح کی بات کرنے والا ہوں، ایسی ہوا میں تو بات نہیں کر دی انہوں نے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ اس کے لیے انہوں نے کوئی ضروری تیاری کیے بغیر، کوئی یقین دہانی والا انتظام کیے بغیر یہ بیان دے دیا ہوگا؟ کوئی سیاستدان اس طرح کا بیان نہیں دیتا۔ دھمکی دینا اور بات ہے، فیصلے کو اناؤنس کرنا اور بات ہے۔ بلاول نے ایک طرح سے فیصلہ اناؤنس کیا تھا، اور میرا خیال ہے اس فیصلہ اناؤنس کرنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ ایک فضا اس طرف چلا دی جائے، بنا دی جائے کہ اب تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو معلومات لوگوں کے پاس پہنچی ہے اور میرے پاس بھی پہنچی ہیں وہ یہ ہے کہ وفاق میں 1.5 درجن سے زیادہ پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں، اور رابطے جو ہیں ان کو، یہ رابطے کا جو لفظ ہے اس کو آپ یوں سمجھیے کہ یہ انورٹڈ کاماز میں ہے، یعنی اس کا ایک خاص مطلب ہے جس کی قریب ترجمانی یہ ہو سکتی ہے کہ ایک قسم کا کنٹریکٹ ہے جو سائن ہو گیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف مرکز میں نہیں، پنجاب میں اس سے بھی زیادہ ارکان صوبائی اسمبلی جن کی اکثریت کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، وہ بھی اس بیعت نامے کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اور اس خبر میں اگر کوئی شک ہے تو وہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں دور ہو جائے۔ کچھ دوسرے ذرائع سے بھی یہ خبریں آنے والی ہیں
کہ پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں جو کھچڑی پک رہی تھی اس طرح 2-2.5 مہینے سے وہ اب کوئی نہ کوئی پختگی کے مرحلے میں اب داخل ہونے والی ہے۔ ناظرین، ویسے یہاں ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ پنجاب مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، یہاں اس کا سب سے زیادہ ووٹ بینک ہے۔ پچھلے سروے کے مطابق 60 سے 65% تک ووٹ صرف مسلم لیگ نون کا ہے پورے پنجاب میں، اور یہاں پی ٹی آئی کے جو باغی ارکان ہیں یا ناراض ارکان ہیں یا جو جن کو توڑنے کے لیے محنت کی ہے پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نون کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ جتنے باغی ارکان ہیں سب کے رابطے پیپلز پارٹی سے ہیں، اور انہی ارکان کے بل بوتے پر یہ بلاول نے اتنا بڑا اعلان کیا ہے، اور مسلم لیگ کو اب یہ پوری تصویر دکھا دی گئی ہے کہ یہ صورتحال ہے جس میں ہم تحریک عدم اعتماد کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور مسلم لیگ اگر آمادگی کا اعلان نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آمادگی ہو چکی ہے، اور تحریک عدم اعتماد مارچ کے مہینے میں کسی وقت بھی اس کا آپ اعلان سن سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک نظر لوگ رکھے ہوئے ہیں پرویز الہی گروپ پر، یعنی چودھریوں کی جو سیاسی بلاک ہے مسلم لیگ کاف، ان کا خیال ہے کہ یہ ایک نشانی ہوگی کہ تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے اگر چودھری صاحبان ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس بارے میں 2 باتیں میں بتا دوں کہ ایک تو یہ ہے کہ کاف لیگ فیملی جو بھی ہے ان پر آپ ضرور نظر رکھیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان پر نظر رکھے بغیر آپ معاملات کو سمجھ نہ سکیں، کیونکہ پیش رفت جس مرحلے میں پہنچ گئی ہے اور جتنے ارکان کے ساتھ پیپلز پارٹی نے رابطے کیے ان کی تعداد کے پیش نظر اب چودھری خاندان اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا اپوزیشن کے لیے۔ حکومت کے لیے شاید میٹر کرتا ہو لیکن اپوزیشن کے لیے میٹر نہیں کرتا۔ اور دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عمران خان نے پیشکش کی ہے پرویز الہی کو کہ میں آپ کو سینٹ الیکشن کے بعد وزیر اعلیٰ بنا دوں گا، اور اس کا تعلق سینٹ الیکشن سے زیادہ متوقع تحریک عدم اعتماد سے ہے، تو اس وعدے پر چودھری زیادہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اسے وعدہ فردہ بھی سمجھتے ہیں، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے کبھی کوئی وعدہ آج تک پورا نہیں کیا، تو یہ وعدہ کیسے پورا کریں گے۔ چنانچہ کاف لیگ کی جو اس وقت نظر ہے وہ میکسیمم اس بات پر ہے کہ کامل علی آغا کو سینیٹر بنوایا جائے، کیونکہ کاف لیگ اپنے بل بوتے پر انہیں سینیٹر نہیں بنوا سکتی۔ ان کے تو پنجاب اسمبلی میں کتنے ووٹ ہوں گے؟ 8-10 ووٹ ہوں گے، جبکہ سینیٹر بنوانے کے لیے 48 ووٹ چاہیے۔ تو ان کا جو فوری ہدف ہے وہ کامل علی آغا کو سینیٹر بنوانا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ چودھری برادران اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ وہ عمران خان کی طرف سے وعدہ وفا کیے جانے کے منتظر نہیں ہے، اتنے سمجھدار وہ بھی ہیں کہ عمران خان یہ وعدہ پورا نہیں کریں گے۔ اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ اگر عمران خان پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں تو پی ٹی آئی کہاں جائے گی، جس میں پہلی 6 گروپ بنے ہوئے ہیں؟ اس گروپ بندی کو چھوڑ کر ویسے بھی سیاسی ساکھ کا جو سوال ہے وہ تو صفر ہو جائے گی۔ جس دن پرویز الہی یا پی ٹی آئی سے باہر کا کوئی بھی آدمی وزیر اعلیٰ بنا تو بالکل سیدھی سی بات ہے کہ پنجاب سے تحریک انصاف کا سیاسی جنازہ ہی نہیں اٹھا بلکہ اس کی سیاسی تدفین بھی ہو جائے گی۔ اور یہ سارا جو منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ آنے والے دنوں میں آپ کو حقیقت بنتا ہوا نظر آئے گا، یہ صرف پیش رفت ہوگی۔ اور میں یہ بتا دوں یہاں ایک فکرہ بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ آپس میں جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو خدا نہ خواستہ ہمارا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی غیب کی خبریں جاننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، بلکہ یہ ایک ماحول پر نظر کا نتیجہ ہے کہ ہم کچھ اندازے لگا لیتے ہیں۔ جس طرح موسم اگر ہوا چل رہی ہو اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہوں یا بادل بڑھ رہے ہوں یا اس طرح کی فضا ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد بارش ہونے والی ہے، تو ظاہر ہے یہ غیب کی خبر نہیں ہے، یہ ماحول کا مطالعہ کر کے جائزہ لے کر آپ ایک اندازہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال جب موسم میں پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد بارش ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ خبریں ہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں، ان خبروں کی بنیاد پر اور اوورآل جو ماحول ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ ایک نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ اس طرح کا فیصلہ ہوا ہے، اور چونکہ حالات اس طرح کے ہیں لہٰذا یہ فیصلہ اس طرح آگے بڑھنے کا امکان ہے۔ اور ویسے بھی آپ کے سامنے کہ عمران خان امپائرز کی مدد کے بغیر صفر ہے، نہ وہ دھرنا کر سکتے تھے نہ وہ پارٹی بنا سکتے تھے، ان کی پارٹی بھی امپائروں نے بنائی، ان کا مینار پاکستان کا جلسہ جس کے بعد تحریک انصاف کی ہوا بنی وہ جلسہ بھی امپائروں نے کرایا، الیکشن امپائروں نے جتایا، مسلم لیگ نون کو میدان سے باہر نکالا تو امپائروں نے نکالا۔ تو جن امپائروں کے بغیر عمران خان ایک قدم نہیں چل سکتے، لڑکھڑا کر گر جائیں گے، وہ امپائر اب کم سے کم اگر ان کے مخالف نہیں ہوئے تو اب ان کے حامی بھی نہیں رہے، یعنی وہ بیچ میدان میں ان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو اب یہ وہ نظام ہے جس طرح ایک لطیفہ بنا ہوا ہے کہ ایک کار جا رہی تھی مرسیڈیز، تو اس نے کسی نے دیکھا کہ اس میں تو انجن ہی نہیں ہے، تو اس نے پوچھا ڈرائیور سے کہ یہ انجن تو ہے ہی نہیں، تو یہ گاڑی چل کیسے رہی تھی؟ اس نے کہا یہ ریپوٹیشن کی بنیاد پر چل رہی تھی۔ تو اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو چل رہی ہے وہ کسی بنیاد پر نہیں چل رہی ہے، بلکہ وہ ایک ریپوٹیشن یا ایک ٹیمپو جو امپائروں نے بنا دیا ہے، جو سسٹم کھڑا کر دیا ہے، اس کی وجہ سے وہ حکومت چل رہی ہے، ورنہ حکومت جس طرح چل رہی ہے آپ کے سامنے ہے۔
اور آخر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو فارن فنڈنگ اسکینڈل ہے جو عمران خان چاہتے ہیں وہ رپورٹ نہیں آنے والی، لیکن کچھ اور رپورٹیں آ سکتی ہیں، اور ان میں ایسے نام بھی ہوگے جو آپ کے لیے شاید اکثریت کے لیے حیرت کا باعث ہو۔ اصل وہ کراچی کے ایک نام نہاد جعلی ڈینٹل ڈاکٹر جو اب اس نظام کی بدولت کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، اس کا نام بھی ہے کہ اس نے کس طرح اس میں کروڑوں اربوں کمائے اس چندے کی رقم سے جو فارن فنڈ ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر سرمایہ کاری کر کے وہ ارب پتی ہو گیا وہ صاحب۔ اور ایک اسی طرح کا ان ڈینٹل ڈاکٹر کو کراچی کے بعض لوگوں کو میں نے سنا کہ وہ ان کو رنگے سیار کا نام دے رہے تھے، پتہ نہیں کیوں، وہ زیادہ جانتے ہوں گے۔ بہرحال اگر یہ رنگے سیار ہیں تو ایسا ہی ایک رنگا ہوا سیار صوبہ پختونخوا کا بھی ہے، وہی جو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے لیے بھی عمران خان کی چشم ابرو کا اشارے کا منتظر رہتا ہے۔ تو اس نے بھی جناب کروڑوں اربوں کی کمائی کی ہے اس فارن فنڈنگ کے اسکینڈل میں انویسٹمنٹ کر کے۔ وہ جو چندہ آیا تھا پارٹی کے لیے اس کو پراپرٹی کی بزنس میں اور دوسرے قسم کے کاروبار میں لگا کر ان لوگوں نے، اور بھی بہت سارے نام ہیں، تو یہ نام اب زیادہ دیر چھپے نہیں رہیں گے۔ ان لوگوں نے جو اپنے بارے میں ایک تصور قائم کیا ہوا ہے کہ ہم بڑے پارسا ہیں، ہم بڑے اللہ رسول سے ڈرنے والے ہیں اور بڑے ایماندار ہیں، تو یہ بھرم اب پاش ہونے والا ہے اور کسی وقت بھی پردہ اٹھ جائے گا۔ تو ناظرین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ، اسی پر خدا حافظ۔